عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبته من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمني فغطيني به فأتيته بالكساء اليمني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أنا أخول معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بي ولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده
السلام عليك يا من اختاره الله أتاذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافئ أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وبني أمير رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتذن لي أن كون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وجدي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أباته يا رسول الله أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله طرف في الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنه أولئك أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلموني ما يعلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا هرب لمن حاربهم وسلم لمن سلمهم وأدو لمن أداهم
وهو يحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا زمده ولا قمر منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلك يدو ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال زوج اللهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتذن لي أن أحبيت إلا الأرض لأكون معهم سديسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. علي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجبلالي إني ما خلق سماء مبنية ولا أرضا مدهي. اللهم صل على محمد. أرزقتي وجلالي إنما خلق سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا وشمسا
أتوا ولا فلا كي يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم وما حبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجسا أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا مذكرا خبرنا حذافي محفل مما فلي أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليه الرحمة وحفت به الملائكة واستغفرت لهم إلي أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذين بعثني بالحق نبيا وتوفاني بالرسالة ناجيا ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل لأهل الأرض
وفيه جميعا من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا هو فرج الله هم ولا مغموم إلا وكشف الله أم غمه ولا تلب حاجات إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذ زوله فذنا وسوئدنا وكذلك شيئتنا وسوئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة نعرے حیدری. اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے خوشی امام زمان اسلام بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج میں نے خاص کیا ہے اور خاص طور پہ اپنے دو نوجوان میرے دوست خانی کے لیے جب بلائے جاتے ہیں یا حدیث قصہ کے لیے تو یہ بزرگوں کا کام ہے کہ وہ مجلس جو قرآن مجید سے شروع نہ ہو وہاں پہ ریمائنڈر دے دیں کہ قرآن مجید پڑھا جائے آواز میں، کیونکہ یہ صدر اسلام سے اول وقت سے ہے کہ کوئی محفل ہوتی تھی تو اہل بیت خود، اور دوسری چیز جو تھی وہ زیارت ہے. زیارت اصل میں رسول اللہ کی زیارت تھی، اور پھر اس کے بعد جب وقت گزرا تو پھر دیگر جو ہے وہ زیارتیں بھی وجود میں آئیں. علماء نے بعد میں اس میں زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، تو یہ حدیث سے ہمیں کم ملتی ہیں لیکن علماء کی طرف سے زیادہ ہے. تو رسول اللہ کی لیکن زیارت وہ ہے جو حدیث کی زیارت بھی، تو وہ زیارتیں مجالس میں جن میں رسول اللہ کے بغیر ہی شروع ہو جاتا ہے کام. یعنی اصل زیارت یہ ہے کہ آپ مسعود بھائی آپ کے گھر میں جا رہا ہوں تو میں آپ کو سلام کروں گا. آپ کو سلام کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر کے تمام لوگوں کو سلام ہو جائے. لیکن اگر میں آپ کو سلام نہیں کروں گا اور آپ کے گھر کے بچے کو سلام کر لوں گا تو یہ آپ کو سلام، یہ پورے گھر کے لیے سلام نہیں. تو اسی لیے رسول خدا کیونکہ سربراہ ہیں تو ان کی زیارت کے بغیر کوئی زیارت کمپلیٹ نہیں ہوتی، چاہے زیارت وارثہ ہو، زیارت امام حسین، اس سے قبل زیارت نبی جو ہے وہ مستحب ہے. جزاک اللہ. تو یہ ریمائنڈر بچوں کو دے دیا کرنا ضروری ہے. محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک 4 مصرے آپ کی سماعت ہونے سے مرسی سے قبل. حیدر پہ مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے، حیدر پہ مصطفیٰ کی نیابت کو ناز ہے، اور سبتین فاطمہ پہ طہارت کو ناز ہے، سبتین فاطمہ پہ طہارت کو ناز
عباس کو اگرچہ امامت نہیں ملے، عباس کو اگرچہ امامت نہیں ملے، لیکن یہ وہ ہے جن پہ امامت کو ناز ہے، حیدر پہ مصطفیٰ کی۔ سورہ فاتحہ۔ گھرا فوج جفا میں جب شہ کا علمدار، گھرا فوج جفا الفتح کا ایک شور ہوا دشت بلا، سہدانیاں مشغول ہوئی آہو بکا، درد اٹھتا تھا رہ رہ کے دل شاہ ہدا، درد اٹھتا تھا رہ رہ کے دل شاہ ہدا میں، جب تیروں کا میں پڑتا تھا خوش ہوتے تھے آپ، پر اپنی سکینہ کے لیے روتے تھے، پر اپنی سکینہ کے لیے روتے تھے، ارے منہ پیٹ کے زینب یہ سکینہ کو پکاری، ہر بات پہ ضد کرنا برا ہوتا ہے واری، لو ہوتی ہے ابران چچی جان تمہاری، اب کس کے چچا جان کو گھیرے ہے یہ ناری، اب کس کے چچا جان کو گھیرے ہے یہ ناری، حضرت نہیں جینے کے بس اب رنج و تان سے، مر جائیں گے شہبائی کے فرقت کے سبب سے، مر جائیں گے شہبائی کے فرقت کے سبب، ارے جا کر درے خیمے پہ کسی نے سنایا، ہم شکل نبی دوڑو کہ حضرت کو غشایا، جا کر علی اکبر نے جو حضرت کو اٹھایا، شہ بول کے بھائی سے مقدر نے چھوڑایا، شہ بول کے بھائی سے مقدر نے چھوڑایا، تنہا ہمیں عباس نے چھوڑا لیا، دم بھی میری آغوش میں توڑا لیا، دم بھی میری آغوش میں توڑا لیا، ارے ناگاہ ہوا عرض مقتل تہبال، اور بیٹھ گئے دل کو پکڑ کر شہ والا، منہ پردے سے پھر زینب بے کس نے نکالا، پوچھا تو کیا شاہ شہیدان نے یہ نالا، منہ پردے سے پوچھا تو کیا شاہ شہیدان نے یہ نالا، بازوئے علمدار قلم ہو گیا زین، ٹھنڈا میرے بھائی کا علم ہو گیا
گیا زینب ٹھنڈا میرے بھائی کا علم ہو گیا ارے زینب سیدانیوں میں لاشیں عباس جب گھبرا گئی بہلا کے سکینہ کو اٹھایا اور جعفر تیار کی مسند کو بچھایا آہستہ سے لاشے کو مسند پہ لٹایا آہستہ سے لاشے کو مسند پہ لٹایا شاہ بولے علمدار سفر کر گئے زین لشکر کا ہوا خاتمہ ہم مر گئے لشکر کا ہوا خاتمہ ہم مر گئے ناگاہ سکینہ نے کہا ماں سے یہ کیا سر کھول کے کنبہ میرا کیوں جمع ہوا ہے دم گھٹتا ہے کیوں تم نے مجھے روک لیا بی بی کہیں مظلوموں کا مرنا بھی سنا بی بی کہیں مظلوموں کا مرنا بھی سنا ہے میں نے انہیں مشکیزہ دیا کیا یہ خطا اب لاش بھی مجھ کو نہ دکھاؤ گے چچا کی اب لاش بھی مجھ کو نہ دکھاؤ گے چچا کی ارے زینب نے ردا لاش پہ جلدی سے اڑائی پھر پہنچی یہ کہتے ہوئے وہ شاہ کی جائے چچا کی زیارت کو گنہگار ہے آئی پھر ننھی سی گردن پہ تعظیم جھکائی پھر ننھی سی گردن پہ تعظیم جھکائی ایک حشر ہوا روح علی آئی نجات منہ پھر گیا لاشے کا سکینہ کی طرف سے دل ہلنے لگا سم کے بولی وہ دل اللہ چچا کیسے سکینہ ہے گنہگار ہم نے تمہیں مجرا کیا جھک جھک کے کئی تم نے نہ دعا دی نہ بلایا نہ کیا پیار تم نے نہ دعا دی نہ بلایا نہ کیا پیار تقصیر ہو گر مشق کے دینے کی تو کہہ دو کھائی ہو قسم گود میں لینے کی تو کہہ دو یہ کہہ کے چلی پھاڑ کے ننا سا گرے کرتے پہ گری کہہ کے چچا جان چچا جان لاشے سے صدا آئی میں قربان ہاتھ اٹھتا نہیں تم سے میں شرمندہ ہوں اس ہاتھ اٹھتا نہیں تم سے میں شرمندہ ہوں اس شان نہ کٹاتا تو تمہیں گود میں لے پانی جو پلاتا تو تمہیں گود میں پانی جو پلاتا تو تمہیں گود میں لیتا جب شہ کا لمدار سبحان اللہ سبحان اللہ محمد و آل محمد صلوات کیسے مزاج ہے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مصائب کے چند اشعار مولا قاضی ابوالفضل کی بارگاہ میں ایک دفعہ مل کے بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد آج بھائی سے
جدا ہو گیا آج بھائی سے بھائی جدا ہو گیا کیا ستم برسرے کر بلا ہو گیا آج بھائی سے بھائی جدا ہو گیا اور شہنزانوں پہ عباس کا سر رکھا ارے پھیر کر ہاتھ بالوں میں رو کر کہا ارے شیر مجھ سے میرا کیوں خفا ہو گیا آج بھائی سے بھائی جدا ہو گیا اور آنکھ میں تیر ہے گر چکا ہے علم ارے آنکھ میں تیر ہے گر چکا ہے علم ارے بھائی کس نے کیے تیرے بازو قلم ارے میرے سالار یہ تجھ کو کیا ہو گیا آج بھائی سے بھائی جدا ہو گیا اور بولے شبیر غازی ہے خواہش میری ارے آخری وقت میں بھائی کہہ دو جری اور اس نے بھائی کہا اور فدا ہو گیا آج بھائی سے بھائی جدا ہو گیا آ کے خیمے میں مولا نے گریہ کیا اور سکینہ کو سینے لگا کر کہا ارے مجھ پہ قربان تیرا چچا ہو گیا آج بھائی سے بھائی جدا ہو گیا اور دیر تک شاہ کونین روتے رہے اور یاسر تڑپ کر یہ کہتے رہے ارے دور مجھ سے میرا با وفا ہو گیا آج بھائی سے بھائی جدا ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا عمدہ پڑھا ہے تم نے سلامت محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج ایک کلام کے چند اشعار آ گیا نہر سے عباس دلاور پیاسا آ گیا نہر سے عباس دلاور پیاسا اب تڑپتا رہے تا حشر سمندر پیاسا سبحان اللہ اب
तड़पता रहे ता हश्र समंदर कैसा अच्छा मतलब है जरी शाबाश जज़ाकल्लाह अब तड़पता रहे ता हश्र समंदर प्यासा और पानी खुद लाके पिलाया है उसे आबिद ने वाह पानी खुद लाके पिलाया है उसे आबिद ने घर से कब जाने दिया कातिले अकबर प्यासा क्या कहने घर से कब जाने दिया कातिले अकबर प्यासा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत हमारे दीगर सलावा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत एक मुसद्दस के चंद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ये एक तकाबुल है अंबिया का और मौला हुसैन का लेकिन मसाइब की रूह से बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छा समझा नहीं गया है जी। तकाबुल को अंबिया के दरमियान भी अच्छा नहीं समझा गया तो अच्छा कि तुमने मसाइब दी ये इसका मतलब कि आदमो लूत हो हारून के यूसुफ मूसा वाह आदमो लूत हो हारून या यूसुफ मूसा यूनुसो खिज्र हो इदरीस सुलेमा ईसा वाह और हूद इलियास हो इसहाक रसूल दोसरा वाह सबके गम एक तरफ शाह हुदा सबके गम एक तरफ शाह हुदा और कोई शिकवा ना ज़बा पे जरी लाएंगे हुसैन दर्द के आसमां सीने पा उठाएंगे हुसैन और हजरत आदम का शहीदी से तकाबुल कैसा वो नबी ठहरे ये हैं आले रसूले दोसरा उनका हाबील भी बेजुर्मो खता कत्ल हुआ परना आदम ने पिसर अपना तड़पता देखा परना आदम ने पिसर अपना तड़पता देखा परना आदम ने पिसर अपना तड़पता देखा रन में तस्वीर नबी खूं में निहा देखी है रन में तस्वीर नबी खूं में निहा देखी है शहने अकबर के कलेजे में सिना देखी है शहने अकबर के सिना देखी और दर्द फुरकत का तो याकूब को भी सहना पड़ा दर्द फुरकत का तो याकूब को भी सहना पड़ा याद करते हुए यूसुफ को जमाना गुजरा और इतना रोए थे कि बिनाई से यारा न रहा और ये गुर्बते शब्बीर है सदवा वेला दश्त से जिंदा पलट कर नहीं आए वापस आए यूसुफ पर अकबर नहीं आए वापस आए क्या यूसुफ जाविये निकाल रहे हो सुभान अल्लाह क्या ख्वाब देखा था इब्राहिम ने ताबीर भी की ख्वाब देखा था इब्राहिम ने ताबीर भी की बाप ने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी थी और देखते कैसे भला बेटे की गर्दन कटती देखते कैसे भला बेटे की गर्दन कटती बांध ली आंखों पे उस वक्त नबी ने पट्टी देखते कैसे भला बेटे की गर्दन कटती बांध ली आंखों पे उस वक्त नबी ने पट्टी और हाय अफसोस कि शब्बीर ने क्या क्या देखा हाय अफसोस के शब्बीर ने क्या क्या देखा तीर में गर्दन बेशीर को उलझा देखा और जुल्म पर जब हुए आमादा सभी अहले जफा तेग से काट दिया हजरत यहया का गला और शुक्र है सरना अजीजों ने नबी का देखा अब जरा गुर्बत शब्बीर सुनो अहले अज़ा थाम कर अपना जिगर देख रही थी बच्ची थाम कर अपना जिगर देख रही थी बच्ची तश्त में बाप का सर देख रही थी बच्ची तश्त में बाप का सर देख रही थी बच्ची और सब्रे अयूब की रूदात जहां भर ने सुनी
صبر ایوب کی روداد جہاں بھر نے سنی، چھن گیا مال بھی اولاد بھی صحت بھی گئی، چھن گیا مال بھی اولاد بھی صحت بھی گئی، بات جب زوجہ ایوب تلک آ پہنچی، بات جب زوجہ ایوب تلک آ پہنچی، آزمائش بھی پیمبر کی وہیں ختم ہوئی، آزمائش بھی پیمبر کی وہیں ختم ہوئی، اس طرف شاہ نے نیزے سے یہ منظر دیکھا، اس طرف شاہ نے نیزے سے یہ منظر دیکھا، اپنی ناموس کو مجمع میں کھلے سر دیکھا، اور کوئی شکوہ نہ زباں پر، کوئی ایک شکوہ زباں پر نہ محمد لائے، زخم جب جب بھی مدینے میں نبی نے کھائے، اور درد کی لے کے دوا چاہنے والے آئے، اور یہ غربت شبیر ہے ہائے ہائے، اور دشت کربل میں کوئی ہمدم شبیر نہیں، دشت کربل میں کوئی ہمدم شبیر نہیں، سینکڑوں زخم ہے پر کوئی خبر گیر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا احتیاط سے کہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو زاویے نکالے ہیں بڑی احتیاط سے۔ جزاکم اللہ۔ یہ میں یہیں سے پڑھ لوں گا جہاں آسانی ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ خیر۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پانی کا ایک گلاس پسلا دیجیے۔ ایک دفعہ اور بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پلیز ریسائٹ the loudest salawat۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاکم اللہ خیر۔ May Allah bless you. Sorry, would you like me to speak in English or is it okay? I mean, I'll probably employ both. Is it okay? I can understand a little bit, but it's okay. It's okay. Okay. Jazakallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ So after a few sentences, probably I'll be talking about in English, and I'll summarize the message so that you don't feel disadvantaged. Jazakumullah khair. May Allah bless you. Mu'mineen, today's session is not very long, it's just quick. However, I want to make it productive, and I feel that alhamdulillah, these small majalises, they're more effective because in these conversations it's easy to ask questions, not necessarily that they would be answered. I mean, if I'm unaware of the answers, I might take a bit of time, get back to the literature, get back to the but for sure there is a possibility. We have very competent people here. Masood Bhai, who has spent a lot of time in understanding fiqh. Imran Bhai is there, who runs a session on the Nahjul Balagha with Maulana Abul Qasim Rizvi, and many other friends who are probably all the friends are more competent than me. So it's a co-creation of knowledge or co-creation of understanding in which we all can contribute. So just in case if you feel that there's a question in your mind, without any hesitation you can ask.
Another reason that I encourage you to ask question is that this is the format of the Sunnah as well. Rasulullah, whenever he would be on the minbar, he would talk about verse. Ahlul Bayt and Ashab Ikram, they would listen to him. And the moment he would have a bit of break, then they would be that would be the time when you can raise the question. So anyone can raise the question, anyone could ask the question. So that has been the traditional way of running a session. However, unfortunately, in today's majalis, it has been reverted. Sunnat has, we have left the sunnah and we have gone all the way other round. So what is happening now, like if some speaker speaks, you're not allowed to ask a question. The perception is like if someone from the audience asks the question, that he has or she has ruined the session, which is very wrong, which is indeed very wrong. So there are narrations in which multi-log has been recorded. So it is very important that you keep on asking question. Please feel free to ask question. And the second thing was that when the question was asked, then not necessarily that it would be answered. No question is a stupid question. Answers could be. So please feel free to ask question if you have. آج جو ڈسکشن ہے وہ it's all about a very interesting concept, and the main motivation to talk about this particular construct, I'm going to highlight it shortly, that we understand that the things can go beyond the apparent meaning of a word. And whenever you read the Quran or whenever you listen to a certain verse or hadith, make sure that you do a bit of research before assigning any meaning to it. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور غلط فہمیاں پیدا کہاں ہوتی ہیں؟ The misunderstandings develop when one person understands the epistemological meaning of the word. Epistemological mean the apparent meaning that come out of the words. For example, کتاب ہے تو کتاب بظاہر the apparent meaning is something that you read. However, there are deeper meaning assigned to it. So it's a good idea that we need to go through a detailed literature, what I must have said, what Rasulullah said, and what are the other verses that highlight about that word. So یہ important چیز ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. یہ ایک ٹیکنیک ہے جس سے چیزوں کو لرن کیا جاتا ہے. جو آیت, the verse which I have presented in front of you, that is Allah Nur Samawati wal Ard. It's a very, very famous. It's Ayat Nur, the verse of Nur. Just put it on a Google, and few benefits of it is کہ یہ اگر آپ پوری آیت پڑھیں, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ, پوری ایک ورس ہے. It's very good for your contentment. So if you have a psychological disorder like depression, anxiety, any stress, you can read it. And this is my personal experience. For several times, whenever I had any issue, I would recite. And then it was in habit, so now I recite it usually every night. So I feel that it gives the contentment that everyone is after. Second thing, like if you have a physical issue such as heart attack or this sort of thing, it is highly recommended. It is reported that it slows down the overall blood pressure and these sort of things. Exactly the way Surah Rahman has been reported to give the relief in the time of the delivery of a human being. Indonesian studies have shown that two groups of the women, one who were listening to Surah Rahman and the other group who was not, and then they reported their pain associated with their birth. And the one who listened to the Surah Rahman, there was significant difference between the two groups. So likewise, this particular Noor is highly recommended for heart-related issues, whether they could be psychological or they could be physical, both. So don't forget this is very important. جو ورڈ ہے جس پہ آج ہماری بڑی کوئک ڈسکشن ہوگی, جس کو ڈائسیکٹ ہم کریں گے, اور ایک غلط میننگ جو اس سے اسائن ہو, جو جس میں کر دیتے ہیں ہم, وہ ہم اس کا مداوع کریں گے, مجلس ختم ہو جائے گی. حضرت عباس کے مختصر سے مسائل.
لفظ جو میں نے قرآن مجید کی اس ورس میں فوکس جس پہ ہے وہ ہے نور. اللہ نور السماوات والارض. اللہ جو ہے وہ سماوات اور ارض، وہ سارے لوگ ہیں کہ جو عشرے میں موجود ہوتے ہیں، لہٰذا I'm not going to explain each and every term. آپ نے اس سے بات نہیں سنی ہوئی ہے. اللہ سماوات اور ارض اس کا نور ہے. لیکن میرے پاس قرآن کی ایک اور آیت ہے another verse of the Quran which says لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اللہ کی تو مثال ہی کچھ نہیں ہو سکتی، تو اللہ نور کیسے ہو گیا؟ آپ یہ بات سمجھ، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے. تو پھر یہ قرآن کی آیت کیوں کہہ رہی ہے کہ اللہ نور ہے؟ تو کیا یہ دو آیتوں میں there is a difference between these two verses or they contradict each other? No. Because the next verse to it tells us the thing. Next verse کیا ہے اس کی؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. There are two words. One is مثل میم تھے لام where there is a jazm on تھے, and there is مثل. مثل is when something is exactly the same. Exactly. جری میری مثل ہے تو ضروری ہے کہ جری کے پاس ایوری تھنگ وہ ہوگا. بٹ اف جری از مائی مثل تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں میں کامنالٹی ہے. کیا کامنالٹی ہے؟ کہ اپیرنٹ لیول پہ یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان. دیر مائٹ بی سم ڈیپر ریزمبلنس. فار ایگزامپل ان کی دو آنکھیں، میری بھی دو آنکھیں، یہ بھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. سو یو کیپ آن کریٹنگ سم کامنالٹیز. بٹ اگر مثل ہوگی میری تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ بالکل ہی میرے جیسے ہوں. آپ نے سنا؟ تو یہاں پر اللہ کو جب نور کہا گیا تو نیکسٹ ورس اس کو ایکسپلین کر دیتی ہے. ماتھا لو، کہ اس کی مثال اس نور سی ہے. آپ سمجھیں؟ اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ دیٹ از کامن بٹوین اللہ اینڈ نور. وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ نور اور اللہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. ایک کوالٹیز، پرفیکٹ کوالٹیز، فل سیٹ آف کوالٹیز نہیں رکھتے. نور کی کوئی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ میں بھی موجود ہے، اور اللہ بے شمار چیزیں اللہ کی، مثلا سخاوت انسان میں بھی ہو سکتی ہے، سخی اللہ بھی ہے. تو اگر ایک کوئی چیز ہے اس کا پروپورشن ڈس آرڈر ہے، وہ انسان اسی سخاوت میں زیرو پر ہے، اللہ ایبسولوٹ ہے، تو یہ ایک مثل. اس کی مثال قرآن مجید نے ایک اور ورس سے دے دی ہے کہ مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. اللہ کے سامنے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ آدم کی مثل ہے. اگر مثل کہہ دیتے تو اس کا مطلب ہے آدم اور عیسیٰ ایک ہو گئے. لیکن مثل کہا کیوں؟ دونوں کا باپ نہیں تھا. تو ایک there was one commonality between Isa and Adam that they both had no father. So Allah said مثل. That's why. So یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ نور میں کوئی ایک ایسی کریکٹرسٹک ہے اور اللہ میں بھی کوئی ایسی کریکٹرسٹک ہے جو دونوں کو کامن کرتی ہے. اس میں ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے پاس ایبسولوٹ ہو سکتا ہے نور جو کہ از خود کریشن ہے وہ منیمل لیول پہ ہو، بٹ دیر از کامنالٹی. ٹھیک ہے، یہاں تک تو کلیئر ہو. اگر اس اللہ کے نور ہونے کو ہم سمجھنا چاہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ نور کیسا ہے. بہت ساری تفاسیر میں بھی ایسا ہے، اور جو اپیرنٹ میننگ اس کے ہیں وہ یہ ہے کہ نور کا مطلب یہی نور ہے جو باہر ہے، یہ جو آپ کے لائٹ سے آ گیا نور. اللہ، ہماری کامن انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے کہ یہ جو نور باہر ہے. لیکن میں اس لیے اس پہ آبجیکٹ کرتا ہوں اور اس کو ایگری نہیں کرتا کہ میرے پاس ایک ایسی لاجک ہے. اللہ تو پورے سماوات اور زمین کا نور ہے، لیکن یہ جو نور باہر ہے یہ تو آدھی زمین پہ ہے، آدھی زمین پہ اس وقت ہے ہی نہیں نور. جو ٹریول کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ دیر از اے گلوب اینڈ ہاف آف دا گلوب از کورڈ بائی دا ڈارکنیس. اس کو آپ بند کر دیتے ہیں. اس دوسری ایک اور بھی پرابلم ہے کہ دعائے جوشن کبیر میں ایک پورا جو ہے وہ سٹینزا ہے. اس سٹینزے میں اللہ خالق النور بھی لکھا ہوا ہے، مدبر النور بھی لکھا ہوا ہے. آپ سمجھ؟ تو جب، اور بڑی معتبر دعا ہے دعائے جوشن کبیر. ایک دعا بلند آواز سے درود پڑھیں. آپ میری پرابلم سمجھ رہے ہیں نا کہ میں کیسے نور کو یہ باہر والا نور مان لوں. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ یہ آدھی کائنات میں، آدھی زمین پر ہی آدھا ہے، کائنات میں تو ہے ہی نہیں. اور پھر ایک بلیک ہول ہے جہاں پہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں، تو وہاں پہ بھی نور نہیں ہے. جبکہ اللہ تو سارا نور ہے، وہ تو سماوات کا. تو اس کا مطلب ہے جہاں اندھیرا بھی ہے
وہاں پہ بھی اللہ نور کی حیثیت سے موجود ہے. تو اگر نور کا مطلب یہ روشنی ہے تو اللہ پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ تو روشنی نہیں ہے تو وہاں پہ اللہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم نور کے وہ میننگ جو ہم اس کو اسائن کرتے ہیں وہ نہیں ہے. دوسرا ایک اور پرابلم ہے, میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ خالق ہے نور کا, اللہ خود ہی خالق ہو جائے نور کا, تو یہ اس کا مطلب ہے ایک اور دوسرا نور کوئی ہو سکتا ہے, لیکن یہ وہ نور نہیں ہے جو یہاں پہ کہا گیا ہے. ہو سکتا ہے. تیسری بات کہ نور کو جب ڈیکمپوز کرتے ہیں ہم, یہ جو روشنی ہے, تو روشنی خود محتاج ہے سورج کی. یہ جو روشنی ہے آپ کی, یہ سرٹن ہائیڈروجن ڈریون کمپلیکس میٹابولزم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. جو لوگ تھوڑا سا سمجھتے ہیں کیمسٹری کو, یعنی یہ جو روشنی ہے یہ انرجی کی ایک فارم ہے, اور یہ فوٹونز جو ہیں ان کے ذریعے سے ٹریول کرتی ہے. مسلم کیسے طبیعت ہے آپ کی؟ خیریت سے؟ میں نور پہ بات کر رہا ہوں اور ڈس ایگری کر رہا ہوں کامن جو نوشن ہے نور کا اس سے, اور اپنی بات کو آگے لے کے جا رہا ہوں. قرآن کی جو آیت پڑھی ہے وہ اللہ نور السماوات والارض ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو نور ہے کیا یہ وہی نور ہے جو باہر ہمارے روشنی ہے؟ اس پہ میں نے ڈس ایگری کیا, اور میں نے کہا کہ وہ نور اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تو سماوات اور ارض میں نور کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے, تو ہماری تو اپنی زمین آدھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے, کائنات بہت بڑی کائنات تاریکی میں, اسپیس میں تاریکی ہے, اور پھر بلیک ہول تو پورا ہی تاریک ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ اگر سماوات میں ہے تو یہ نور جس کو ہم سورج کی روشنی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, کم از کم اللہ یہ نور نہیں ہے. تیسرے میں نے پوائنٹ جو دے رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو یہ نور ہے یہ تو خود فوٹونز کے انرجی پیکٹس ہیں, یعنی فوٹون کے کچھ پیکٹس ہیں جس میں انرجی ہے, اور وہ انرجی خود ڈیپینڈ کرتی ہے, محتاج ہے کچھ میٹابولزم کی, کچھ کیمیکل ریاکشنز کی جو سورج میں ہے یا دوسرے سٹارز میں ہو رہی ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہی روشنی ہے تو یہ تو خود محتاج ہے سورج کی, اور سورج خود اللہ کی مخلوق ہے. تو اگر ہم اس کو ہی مان لیں کہ اللہ کا نور در حقیقت یہ ہے, تو اس کا مطلب ہے اللہ تو خود سورج کا محتاج ہو گیا, جبکہ سورج ایک خود مخلوق ہے, تو یہ بھی ممکن نہیں. اس کا مطلب ہے جو کنونشنل میننگ اسائن کی جاتے ہیں نور کو کہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور یہ وہ سامنے نظر آ جائیں گی, کم از کم یہ نور کا میٹر مطلب نہیں. اب لیٹس ایگزامن دا قرآن مجید. کیا قرآن مجید نے صرف نور کو اللہ کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کیا ہے؟ اور ہم جو بحثیں کرتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ نور ہے کہ نہیں ہے, اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں. ایک دو بلند آواز سے درود پڑھیں. آپ پرابلم تو سمجھ گئے ہیں نا کہ پرابلم کہاں تک پہنچ گئی ہے. پرابلم پریشان کن ہے, کیونکہ اگر ہم نور کو سمپل لائٹ سے ایسوسیٹ کر لیتے ہیں تو رسول اللہ کی خلقت بھی نور پہ ہے, اللہ نے بھی اپنے آپ کو نور کا. لیکن رسول اللہ کی جو خلقت ہے اس سے پہلے قرآن مجید کو میں چاہتا ہوں کہ دیکھ لوں کہ یہ خلقت کے جو میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا گیا, یہ حدیث ہے. اس میں کچھ مقامات پر جو ہے وہ لوگ اس حدیث کو نہیں بھی مانتے, لیکن قرآن تو ایسا ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. لہٰذا لیٹس ایگزامن دا قرآن. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں قرآن سے ہٹنا نہیں چاہ رہا صرف. گو کہ قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن میں مجھے ضرور دکھائیں. قرآن ڈز ناٹ سفائس. قرآن ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے اٹھ کے کہیں کہ بھئی یہ مسئلہ قرآن میں دکھائیں, تو میں کہوں گا قرآن تو صراحت کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا, قرآن تو اجمال کے ساتھ بات کرتا ہے. اٹ جسٹ پرووائڈز یو دا بیسک ڈائریکشن اینڈ دین یو نیڈ ٹو ریفر بیک ٹو دا سنت. سنت کے بغیر تو قرآن کمپلیٹ ہو بھی نہیں پاتا. ریزن ہے اس کی کہ آپ نماز, سب سے بڑی عبادت ہے, میں اس کو لیتا ہوں. اگر نماز میں صرف آپ کو کہا جائے کہ قرآن سے مجھے صرف نماز ہی ڈھونڈ کے دکھا دیں, جو اللہ کا بنیادی مقصد اس پہ سارے اعمال کھڑے ہیں. اگر اعمال نماز قبول ہے تو باقی اعمال قبول ہے, تو اللہ اس عمل کو ہی ایکسپلین نہیں کر رہا پراپرلی قرآن میں کہ جس پر سارے اعمال کھڑے, تو کتنی بڑی انجسٹس ہے. یا اللہ نے انٹینشنلی کیا, ظاہر ہے اللہ نے انٹینشنل کیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اللہ سے معاذ اللہ کوئی یعنی اللہ تو عصمت کے مقام پر بھی نہیں ہے کہ کہیں ترک اولا ہی ہو سکے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پہ تو ترک اولا کا بھی کوئی کوشچن. تو اس کا مطلب انٹینشنلی قرآن مجید میں نماز کو ان اٹینڈڈ چھوڑا گیا ہے, انٹینشنلی, تاکہ لوگ کہیں ایسا نہ سمجھے کہ ہدایت ساری قرآن میں اور رسول اللہ کو چھوڑ کے چلے جائیں. تو رسول اللہ نے پھر ایکسپلین کیا, مطلب تکبیرۃ الاحرام میں وہ کبر ہو تکبیرہ, قرآن مجید کی ایک آیت ہے. اچھا آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا, جو ہے وہ رکوع کرنے والوں کے لیے آیت ہے. آپ نے کہا جی رکوع کی بھی ایک آیت مل جاتی ہے, سجدے کے لیے بھی آیت ہے موجود ہے, قیام کے لیے بھی آیت. لیکن یہ کیسے طے کریں گے کہ رکوع سے پہلے تکبیرۃ الاحرام ہے اور اس کے بعد سجدہ ہے؟
یہ تو کوئی نہیں طے کر سکتا, وہاں پہ تو کوئی ترتیب نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو ریفر بیک ٹو سننا. دیٹ از وائی یہ پروپوزیشن ہی غلط ہوتی ہے جس میں ایک دم سے بندہ کہتا ہے مجھے قرآن میں دکھائیں, قرآن میں دکھائیں. تو قرآن میں آپ نہیں, یہ تو وہ بیج ہوتا ہے کہ جس کے پاس یہ ویژن ہوتا ہے کہ وہ اس بیج کے اندر سے وہ پورا درخت دیکھ سکتا ہے کہ جس میں پھل بھی لگتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کو وہ ویژن چاہیے, وہ آپ کو نالج چاہیے. میری گفتگو سمجھ رہے؟ تو دس از ہاؤ وی آر فیسنگ اے بٹ آف ڈیفیکلٹی ان انڈرسٹینڈنگ دا نور. یہ آج میں بڑی خوبصورت چھوٹی سی مجلس ہے نا, تو اس لیے سیشن ہے, تو آپ پلیز فیل فری ٹو آسک دا کوسچن. دوسری قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں بھی ایک آیت دی ہوئی ہے نور پر, قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو اللہ نے, ابھی تو اللہ نے اپنے آپ کو نور کہا, ساتھ ہی ایک اور قد we use the word قد in Arabic. جب کسی چیز کے بارے میں دو چیزیں ہوں, ایک تو یہ کہ قد کے بعد جو کچھ آنا ہے وہ دنیا میں کبھی تبدیل نہیں ہونا, چاہے دوسری چیز کہ جو حقیقت وہ ہے, جو بذات حقیقت ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہوگی, یعنی نہ کسی زمانے میں وہ تبدیل ہوگی, نہ بذات جو حقیقت ہے اس میں کوئی ویریشن آئے گی. شریعت ایک حقیقت ہے بٹ اٹ ہیز گاٹ ویریشن. ایسے ہی نا زمانہ اکراس دا ایجز شریعت تبدیل ہوئی ہے, مختلف اس کے جو ہے رولنگز چینج ہوئی ہیں. قبلہ ایک حقیقت ہے لیکن اکراس ود ان دا ٹائم آف رسول اللہ اٹ گاٹ چینج. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن جب قد آ جائے گا تو وہاں کے بعد جو ریالٹی ڈسکرائب ہو رہی ہوگی وہ پھر کبھی تبدیل نہیں ہوگی, نہ پاس میں تھی تب بھی ویسی تھی. تو یہاں پہ کیا کہا گیا, یہاں کہا گیا وقد جاکم, طے ہو گیا, اس میں کوئی شک ہی کوئی نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں ہے, ہر ایجز میں ایسے ہی تھا اور رہے گا. کیا جاءکم من اللہ, تمہارے طرف اللہ کی طرف سے, جاءکم من اللہ, اللہ کی طرف سے آیا ہے. کیا آیا ہے؟ نور و کتاب مبین, نور آیا ہے اور کتاب مبین آیا ہے. یعنی یہ وہ فارمولا ہے جو کبھی چینج نہیں ہوگا, یعنی یہی تھا, یہی آیا ہے, اور دس از سفیشینٹ. اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. آپ سمجھ؟ اچھا ایک منٹ ٹھہریے, تو ذرا امپورٹنٹ بات ہوگی. یہ جا کا لفظ جو ہے نا, یہ قرآن مجید میں بڑا عجیب ہے. یہ جہاں پر آتا ہے وہاں پہ آنے والی چیز بتاتی ہے کہ اس کے بعد ہدایت کا سلسلہ شروع ہوگا, انسان کے لیے بینیفیشل چیز آ گئی. وجعل حق وزاحق الباطل, حق آ گیا, اللہ نے حق آ گیا اور باطل گیا, باطل جانے کے لیے. آپ سمجھ لیں, اور بھی اس طرح جسٹ شارٹ کٹنگ شارٹ. تو اس کا مطلب ہے یہ جا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد جو دونوں چیزیں آئیں گی وہ سپر بینیفیشل ہوں گی, اور ایسی بینیفیشل ہوں گی کہ ان کا بینیفٹ کسی بھی عہد میں, کسی بھی زمانے میں ڈیٹیریٹ نہیں ہوگا, نہ چینج ہوگا, اس کا امپیکٹ سیم رہے گا, ہمیشہ ہی سیم رہے. اوکے, تو کیا کیا چیزیں ہیں وہ ناؤ انٹرسٹ ہمارا ڈیولپ ہوا تھا نا, نور. اب دو ہی صورتیں ہیں اس میں, مفسرین کی دو ہی رائے ہیں. جو فریکشن میں مفسرین ہیں جو اہل بیت سے ذرا زیادہ بغض رکھتے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ اصل میں قرآن مجید کے لیے ہے. اچھا یہ اگر قرآن مجید کے لیے ہے تو اس سے اگلا ورڈ کتاب مبین جو ہے, کھلی ہوئی کتاب, وہ بھی قرآن مجید میں, اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں وہ کتاب مبین جو ہے نا اس میں تو اللہ کا ارادہ رہتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ قرآن میں اور بھی ورسز موجود ہیں جس میں کتاب مبین میں آپ نے خود ہی ان کو قرآن مجید کہا ہے. تو یہ کیسے آپ طے کریں گے کہ یہاں پر تو جو ہے وہ کتاب مبین کا مطلب جو ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے, اور باقی جگہوں پہ آپ نے اس کو ٹھک 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 قرآن مجید ہی لکھا ہے. سو ڈونٹ پلے دا گیم, لیٹس بی سی. تو یہ نور کے لیے 1 2 3 نہیں, اگر 100 مفسرین ہیں تو اس میں سے 98 مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ نور جو ہے وہ کلیئر کٹ رسول اللہ کے لیے ورڈ ہے. آپ میری بات سمجھ, بالکل کلیئر. اس میں یعنی سنی شیعہ کی تفریق نہیں ہے, صرف وہابیوں میں سے کچھ سلفی ہیں جو جن کا جیسے ابن تیمیہ وغیرہ ہیں جن کا ایک اپنا ویو ہے اہل بیت کے لیے کہ اس نے خلاف ہی جانا ہے, نیگیٹو وی پوائنٹ اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم اس پہ زیادہ بحث نہیں کریں گے, اس لیے کہ اکثریت مفسرین کی اس پہ طے کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کی طرف سے نور یعنی رسول اللہ ہے. تو اب اللہ رسول اللہ کو بھی نور کہہ رہا ہے, وہ کتاب و مبین و کتاب. ذرا دیکھیے ترتیب کیا ہے, پہلے نور آ رہا ہے اور پھر کتاب مبین آ رہی ہے. آپ یہ بات سمجھیں, انسان جب کسی کو بلاتا ہے, میں کہوں کہ مصدق بھائی آپ بھی آ جائیے گا, میسن تم بھی آ جانا,
اس میں یہ جملے میں کیا چھپا ہوا ہے؟ چھپا یہ ہے کہ جو مین انویٹیشن ہے، جو مین اس میں چیز ہے، وہ مصدق بھائی ہیں، اور میں نے میسم کو بھی بلا لیا، ان کے بیٹے ہیں، تو مجھے اچھا محسوس نہیں ہوا کہ میں ان کو پیچھے چھوڑتا، نہیں، ان کا بھی آ جانا گڈ ہے. بٹ اگر مصدق لکھانی صاحب نہیں آتے ہیں اور خالی میسم آ جاتے ہیں تو میرا پرپس فلفل نہیں ہو رہا. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر مصدق بھائی آ جائیں اور میسم نہ آئے تو صرف میرا انویٹیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے، میرا کام ہو گیا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی دوسری سمجھ ہے نا کہ آئنسٹائن سے میں کہوں کہ آئنسٹائن تم بھی آ جانا، تم سے کچھ بات کرنی ہے، اور ساتھ میں اپنا وہ پیپر بھی لے آنا. اب اگر پیپر نہیں آئے گا تو میرا پرپس کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا. آئی ول ہیو اے چیٹ ود آئنسٹائن. فرق صرف اتنا پڑے گا کہ کوئی ریفرنس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ پیپر کی کچھ چیزیں نہ ملیں. آپ سمجھ رہے؟ کام میرا ہو رہا ہے، جو میں کوشچنس رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ آئنسٹائن سے پوچھوں گا وہ میرے آنسرڈ ہو جائیں گے. دا اونلی پرابلم از کہ ہو سکتا ہے کہ دیر از ون تھنگ کہ جو شاید رہ جائے، اور وہ جا کے واپس مجھے دوبارہ بھی بھیج سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر بھی قرآن مجید کے حوالے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو چیزیں آ رہی ہیں ان میں پہلا نور ہے، پہلا رسول ہے. دوسری چیز امپورٹنٹ کہ یہ جو نور ہے، ذرا ایک منٹ اس کو دیکھیے کہ نور موجود ہو تو کتاب تک پہنچ جائیں گے. آپ کے کمرے میں وہاں پہ کتاب ایک پڑی ہوئی ہے، اگر نور موجود ہے تو میں ٹھک کر کے جا کے ہٹ کروں گا، جا کے کتاب اٹھا کے لا سکتا ہوں. بٹ یہاں پہ 10 کتابیں بھی پڑھی ہوں اور نور موجود نہ ہو تو میں کتاب تک نہیں پہنچ سکتا. میں کتاب تک کیا نہیں پہنچ سکتا، میں ایک قدم نہیں اٹھا سکتا. آپ میں سمجھ لیں، وہ کتاب اگر مجھے بتانے بھی والی ہے تو وہ تو بہت دور کی بات ہے. میں ایک قدم بھی اٹھاؤں گا تو گمراہی میں چلا جاؤں گا، ادھر گروں گا ادھر گروں گا، اس سے ٹکراؤں گا اس سے ٹکراؤں گا. اور ہو سکتا ہے ایک اور پرابلم ہو جائے کہ میں آیا تو تھا کتاب کی طرف، نور نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آیا تو میں الٹا چلنا شروع ہو گیا، تو میں کتاب سے دور ہوتا چلا گیا، which is highly likely. سو قرآن مجید نے جب نور کو پہلے بھیجا ہے تو یہ بڑا نور سے یہ فائدہ ہے کہ اگر نور موجود ہے، نور موجود نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹچ پوائنٹس ہوں، کچھ آئیڈینٹیفیکیشنز ہوں. مثال کے طور پہ میں آیا ہوں، اب نور موجود نہیں ہے، مطلب مجھے کسی نے گائیڈ کر دیا ہے کہ تم جو ہے، تو میں اب گیس کرتا ہوں کہ جو ہے نا یہ اتنا جاؤں گا پھر یوں جاؤں گا پھر یوں جاؤں گا یوں، ہو سکتا ہے میں ٹکراتا ہوا یوں 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 پہنچ ہی جاؤں. آپ میری بات سمجھ؟ لیکن نور مجھے یہ فائدہ دیتا ہے کہ نور مجھے صراط مستقیم پہ رکھ کے کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ دلاتا ہے. میری بات سمجھ؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر مجھے کتاب تک پہنچنا ہے تو مجھے نور کا ہونا میرے لیے ضروری ہے. نور آ جائے گا تو ممکنہ طور پر اگر کتاب وہاں نہیں پڑھی ہے وہاں پڑھی ہے وہاں نہیں پڑھی تو وہاں نہیں پڑھی، میں کسی نہ کسی طریقے سے کتاب ڈھونڈ لوں گا. تو اللہ نے اسی لیے رسول خدا کو پہلے بھیجا اور قرآن کو بعد میں بھیجا، تاکہ لوگ پہلے علم کے اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ جس مقام سے آگے قرآن مجید کو سمجھا جائے گا. تو رسول خدا نور ہے، ہو گیا جناب. اب کون؟ اللہ نور ہے، دوسرا رسول خدا نور ہو گئے. قرآن مجید سے ہی دو چیزیں تو کلیئرلی نور ہے. لیکن یہیں پہ بات نہیں ٹھہرتی، قرآن مجید نے فوراً آگے جا کر ایک اور جگہ کہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا، کہ اے رسول تمہیں اس ایمان اور کتاب کے بارے میں بالکل تم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے مگر ہم نے ان کو نور کر دیا. تو ابھی تو ہم اسی میں پھنسے ہوئے تھے کہ رسول اللہ نور ہیں کہ نہیں نور ہے، تو اس سے بات ہی آگے آ گئی ہے کہ ہم نے ایمان کو بھی نور کر دیا تمہارے لیے اور ہم نے کتاب کو بھی نور کر دیا تمہارے لیے. ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ کہیں گے نہیں ابھی اس میں کتاب میں تو ذرا بھی کتاب ہی ہے نا، اب ہمیں کیا پتا کون سی کتاب. اچھا چل ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ الکتاب ہے تو لہذا الکتاب ہے ہی قرآن کا ٹائٹل، دوسرا کوئی ہے ہی کوئی نہیں. خالی کتاب آئے گی تو اس میں اللہ نے جو کچھ لوح محفوظ پہ لکھوا دیا وہ سب کچھ ہے، جس میں تورات بھی، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن بھی ہے، صحیفے بھی ہیں، اور بھی اللہ نے جو کچھ ارادہ کیا ہے وہ ارادہ منتقل ہو گیا ہے قلم کے ذریعے سے لوح محفوظ پہ. ٹھیک ہے، تو لہٰذا لیکن یہاں تو الکتاب ہے. تو اب ایک بات طے ہو گئی، الکتاب تو ہے ہی قرآن، تو قرآن تو نور ہو گیا. لیکن خالی قرآن نہیں، قرآن مجید نے خود اسی قرآن میں
تورات کے لیے بھی کہا تورات تو فیہا من نور، کہ یہ جو تورات ہے یہ بھی نور سے ہے. اور پھر انجیل کے بارے میں کہا الانجیل فیہ من النور، یہ بھی نور سے. تو اب وہ ہم جو سمجھ رہے تھے کہ خالی قرآن کو شاید نہیں، تو پورا اس کا مطلب ہے کہ توریت، انجیل، زبور، جتنا بھی اللہ کی، اس سے انڈیکیشنز کلیئرلی مل رہی ہے کہ یہ سب نور ہیں. تو اب اس کا مطلب، اس کے علاوہ ایمان بھی نور ہے. اب ذرا ایک منٹ ٹھہریے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نور ہو گیا، اللہ کا رسول نور ہو گیا. صرف قرآن کی بات ہو رہی ہے ابھی تو، مطلب ہم اب قرآن کی آیات میں دیکھ رہے ہیں، ہم تو حدیث میں جا ہی نہیں رہے. تو اللہ کا نبی بھی نور ہو گیا، اس کے بعد قرآن بھی نور ہوا، توریت بھی نور ہوئی، انجیل بھی. اور اب پیٹرنائز کریں آپ، پیٹرنائز کہ یہ تینوں اللہ کی کتابیں ہیں، تو باقی کتابوں کو کیا پریشانی ہوگی؟ جو اللہ کتاب یعنی جو اپنا ارادہ لکھ رہا ہے، جو لوح محفوظ پہ لکھا جا رہا ہے، جب وہ زبور بھی جو ہے جب نور ہو رہی ہے، انجیل بھی نور ہو رہی ہے، قرآن بھی، تو ظاہر ہے کہ اس میں زبور بھی انجیل ہوگی، توریت اور انجیل بھی ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے نور. تو اس کا مطلب اللہ نے جو کچھ کہا وہ نور ہے. ٹھیک ہے جی، ہو گیا. تو اب آئے ایمان. ایمان کو بھی اللہ نے نور کہہ دیا. تو اب مجھے سچ بتائیے کہ یہ جو ایمان ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر کی چیز ہے، کوئی باہر تو نہیں ملتی کہ میں جا کے $2 کی لے کے آ جاؤں گا. السلام علیکم، آئیے بیٹھیے، زور سے ایک دو بلند آواز سے درود پڑھیے. کمپلیکس تو نہیں ہو رہی گفتگو کمپلیکس تو نہیں ہو رہی؟ جزاک اللہ. آپ کے لیے کوئی مشکل مفاہیم تو نہیں؟ تو اب ایمان جو ہے وہ کوئی باہر تو کموڈٹی تو ہے نہیں کہ باہر سے جا کے آپ وہ جیسے کارن فلیکس لے کے آتے ہیں یا نیوٹریگن لے آتے ہیں، وہ تو ہوگا نہیں. یہ تو اندر کی چیز ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کو نور نہ کیا تو ایمان ایک نور ہے. ایمان نور ہو، ذرا غور سے سنیے گا، ایمان نور ہو اور قرآن کہے کہ ایمان نور ہے تو ہمیں 1% بھی اعتراض نہیں ہے. اور سپر تواتر کے ساتھ اور سپر صحت کے ساتھ اگر رسول خدا خندق میں کسی کو کل ایمان کہہ دیں تو کیا وہ نور پہ نہیں ہوگا؟ یعنی یہاں پہ تو ایمان ہے، وہاں پہ لفظ کل ایمان، یعنی ایمان کا اتنا سے بھی قطرہ اس طرف نہیں ہے. آمین گفتگو سمجھ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایمان نور ہو سکتا ہے تو جو ایمان کا پورے کا پورا یعنی حامل ایک کوئی انسان ہے تو کیا وہ نور نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ بھی ہوتا. تو اس لیے ایمان بھی نور ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے غور کیا کہ جب ایک عجیب سی بات کہ جب امیر المومنین جو خندق میں، ظاہر ہے میرا وہ مزاج نہیں ہے کہ اس طرح خندق شندق پڑھوں، لیکن امیر المومنین کا ایک عجیب معاملہ رہا ہے کہ امیر المومنین جب گئے ہیں خندق میں، جب ان کو کل ایمان کہا گیا تو مجھے یہ تو سمجھ میں آتا ہے امیر المومنین کی کیپیبلٹیز، لیکن وہ جو سامنے بندہ تھا اس کو جو ہے وہ کل کفر کیوں کہا گیا؟ اس میں ایسی کون سی بات تھی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس زاویے سے کبھی نہیں سوچا؟ بھئی کل ایمان امیر المومنین کو تو آپ سن کے ہم الحمدللہ ہمارا تو یعنی ایمان ہی امیر المومنین کی فضیلت کو سننا اور سیرت پہ عمل کرنا. ایسے ہی ہے وہ جو باگڑ بلا آیا تھا سامنے عمر ابن عبدود، اس میں کون سا ایسی صورتحال آ گئی تھی کہ وہ اس کو کل کفر رسول نے کہا؟ اس میں کون سی ایسی ایکسپشنل چیز تھی یا اس نے کون سا ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے سارے کا سارا کفر سمٹ کے اس میں آیا؟ ورنہ کو باقی بھی تو بہت، ابو سفیان کو چھوٹا یعنی کفر پہ آنے والا آدمی تھا، ابو جہل کو چھوٹا تھا، ابو لہب تو ایسا آ گیا تھا کہ جو قرآن میں ہی جس کا نام آ گیا. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، فرعون کوئی چھوٹا تھا، نمرود کوئی چھوٹے تھے، لیکن اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں رسول اللہ نے باقی سب کا کفر ملا کے اس کے کھاتے میں ڈالا ہے کہ تو ہے کل کفر؟ جنگ سارے وہ بھی کرتے تھے اسلام کے جو بانیوں کے ساتھ، رسول نبیوں کے ساتھ جنگ یہ بھی کر رہا تھا، تلوار وہ بھی لے کے آتے تھے، یہ بھی لے کے آتا تھا، اپنے آ کے پھڑیاں وہ بھی مارتے تھے، یہ بھی مارتے تھے، ایسے ہی تو وار وور دکھاتا تھا، ڈراتا ڈرتے وہ بھی تھے، یہ بھی تھے سارے. کون سا ایک ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے پورا کفر کا بوجھ اس کے کھاتے میں چلا؟ عمر ابن عبدود کا صرف ایک کام تھا جو باقی کسی دشمن نے کبھی نہیں کیا اسلام کی تاریخ میں، اور وہ یہ کہ خندق جب پھاند کے آیا ہے، when he jumped over جب وہ خندق کو اس نے تو رسول کے پاس آ کے کون ہے بھائی؟ تم تو کہتے نہیں ہو کہ اگر زندہ ہوگے تو مجاہد ہے، تب بھی
گڈ، مر جاؤ گے تو شہید تب بھی گڈ، تو ہو جاؤ خاموشی، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اس نے ایک ایسی جسارت کی ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی اسلامک ہسٹری. وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنی تلوار سے رسول اللہ کا جو گھر تھا، خیمہ تھا، اس کو جو ہے پوری تلوار سے پھاڑ دیا. یوں دیکھو، یہ عرب کی تاریخ کی بات نہیں ہو رہی، پوری اسلامک ہسٹری کی بات ہو رہی. لوگوں نے حملے کیے ہیں لیکن آ کے گھروں کے اندر آ کے نقب نہیں لگائی ہے. یہ پہلا تھا جس نے رسول کے گھر میں آ کر نقب لگائی. اور رسول نے پھر جملہ کہا، کیا جملہ کہا؟ من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون اٹھے گا؟ اس کتے کے لیے، اس قدر بلند اخلاق ہے. لیکن کسی کو کتا کہنا، یعنی اگر وہ کتے کی خصوصیات رکھے، کتے کو کتا کہنا کون سا بے اخلاقی ہے؟ میں کتے کو میں آدمی تو نہیں کہوں گا، ظاہر ہے. تو جب رسول کہہ رہے ہیں کسی کو کتا تو وہ ہے کتا، یعنی اس میں کوئی یعنی بد اخلاقی. اکثر لوگ کہتے ہیں رسول اللہ بڑے بڑے اخلاق پہ تھی، اس کو کتا کہہ دیا. بھائی کتے کو کتا ہی کہیں گے کہ آپ غلو کر دیں گے، کتا ہے، یہ بہت اچھا بڑا آدمی ہے، ولی بن گیا. یہ ایسا تو نہیں ہوگا. تیتر کو تیتر کہیں گے، بٹیر کو بٹیر کہیں گے. جس میں کتے کی خصوصیات آپ کو کلیئر ہے کہ کتے جو انسان شیطان بن جاتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے. میری گفتگو پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تو رسول اللہ نے یہ تاریخی جملہ کہا، من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون اٹھے گا؟ کون ہے جو اس کتے کے لیے؟ تو اس کا ایک کام ہے، اس نے رسول کے گھر پر نقب لگائی ہے، رسول کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش. تاریخ میں دو ہی کردار ہیں، یا ابن عبدود ہے یا پھر جناب فاطمہ الزہرا کے گھر پہ لکڑیاں لانے والے لوگ ہیں. جنہوں یہ رسول کا گھر ہے، اور جناب فاطمہ کا گھر ان کا گھر نہیں ہے، یہ رسول کا گھر تھا جس میں جناب فاطمہ اکوموڈیٹ. تاریخ میں صرف دو مقام ہیں جب نقب لگائی گئی ہے، ایک خندق میں عبدود نے، اور دوسرا جناب فاطمہ میں جب مسلمانوں کا ایک غول لکڑیاں لا کر جلا رہا تھا، اور تیسرا کوئی مقام نہیں. تو بس میں صرف یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ کل کفر، اس کا مطلب یہ ہوا کوئی بھی رسول یا فاطمہ یا علی کا، یہ تین کے گھر ایک ہی گھر ہیں، ان میں جب بھی نقب لگانے کی کوشش کرے گا اس کا کم سے کم دو مقام ہوں گے. ایک مقام یہ کہ سارے کا سارا کفر اس میں سمٹا نظر آنا چاہیے اور نظر آئے گا، اور دوسرا یہ کہ کتے کا لقب اس کے لیے اپروپریٹ ہوگا. تو قرآن مجید نے ایمان کو کہا تو جو کل ایمان ہے یعنی ایمان بھی نور ہو گیا. اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ ایمان نور ہے. تو ایک مقام ہے مباہلے کا، اگر آپ کو یاد ہو تو مباہلے کے مقام پر جو ڈفرنس نوٹ کیا ہے نصارہ نے وہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ بڑے عالم آ گئے، نہیں، یہ تھا کہ بڑے متقی آ گئے، یہ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ جو ان کا عاقب تھا، سردار تھا، سید اور عاقب دو تھے لوگ، سید اور عاقب، ان دونوں نے جب دیکھا تو دیکھ کے فوراً جو جملہ کہا ہے وہ عجیب و غریب ہے. انہوں نے کہا میں اتنے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑے. یہ جملہ ہے نا تاریخ میں، ایک ہی جملہ، دوسرا کوئی جملہ ہی نہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ عالم دین، متقی، یہ وہ امام، کچھ بھی نہیں کہا. اتنے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. اس سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ نور میں وہ طاقت ہے کہ سامنے پہاڑ بھی آ جائے تو وہ رستہ دے دیتا ہے. اب اگر فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کو شکم میں لے کے کعبے کی طرف جائیں تو کعبے کی دیوار کی حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ جگہ نہ دے ان کو. نعرے حیدری، یا تم نے بہت خوبصورت حدیث قصہ پڑھی، پیاری سی. محمد صلی اللہ صلی علی محمد. تو کیا ہو گیا جناب؟ امام بھی جو ہے وہ نور، اور یعنی ایمان بھی نور. یہاں تک کلیئر ہے؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اگر میں قرآن مجید کی ایک اور آیت آپ کے سامنے رکھوں، افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ اسلام کے لیے جس کا سینہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے نور پہ آ جاتا ہے. قرآن
آپ محسوس کر رہے ہیں بات اب مومن سے بھی نیچے آ گئی ہے. اسلام وہ چیز ہے جب سینے میں جاتا ہے تو روشن کر دیتا ہے, اس کو مسلمان کو نور بنا دیتا ہے. ایسے ہی جناب, تو اس کا مطلب ہے جو چیز نور بنا رہی ہے وہ خود نور ہوگی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ تاریکی اندر گئی ہے اور آپ کو نورانی کر دیا ماشاءاللہ, رات کو آپ لے کر آئے اور کہ دن ہو گیا ماشاءاللہ, ایسا تو نہیں ہوتا. لائٹ جلائیں گے تو اجالا ہوگا نا, کمرہ روشن اسی وقت ہوگا. تو اگر کمرے کو روشن کہنا ہے تو اس کو پہلے جو ہے وہ روشنی ڈکلیئر کرنا پڑے گی. تو اس کا مطلب اسلام کو قرآن مجید نے بڑا کلیئرلی نور کہا ہے, اور کہا ہے کہ یہ اسلام کسی کے اندر جائے, افمن شرع اللہ, کسی کا سینہ اس کے لیے چاک ہو جائے, ویلکمنگ ہو جائے. یعنی یہ وہ دیکھیے قرآن مجید میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا سینہ چاک ہو. آپ کا کبھی جبریل نے آ کے سینہ چاک کیا عمران بھائی؟ میرا تو نہیں کیا. آپ ولی ہیں, ہو سکتا ہے ولی کا مطلب یہ جو محبت رکھتا ہے, اس معنی میں لے رہا ہوں, دوست لے رہا ہوں اللہ. تو ایسا ہی ہے جناب, میرا نہیں ہوا, لیکن میرا خیال ہے کہ میرا شرح صدر ضرور ہوئی ہے, تو میں مسلمان اس وجہ سے ہوں الحمدللہ. آپ سب کا بھی ایسا ہی ہے, مجھ سے بہتر مسلمان. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو سٹوری ہے نا رسول خدا کی, کہ وہ افمن شرع اللہ کے اللہ علم نشرح صدر اللہ کا, ہم نے تیرا سینہ کھول دیا, وہ سٹوری جو ہے اس آیت کے بالکل یہاں تو جو مسلمان ہوگا اس کا شرح صدر ہونا ضروری ہے, اور وہ شرح صدر ظاہر ہے جبریل تو آگے نہیں کرتا. اس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کے لیے ویلکمنگ ہو جائیں آپ. تو وہاں بھی علم نشرح اللہ کا صدر ہے کہ ہم نے تیرا سینہ جو اسلام کے لیے کھول دیا, یعنی نبوت اور اسلام کے جو ایسنس ہیں اب وہ تیرے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ تو آسانی کرتا ہے. اللہ نے رحمت کی پیدا کی. تو یہ وہ تھوڑی ہے کہ جبریل آیا اس نے 3 دن آپریشن کیا. باتیں سٹوریاں ایسی ہیں, خدا کی قسم میں کیا بتاؤں. یعنی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اہل سنت کی سٹوری ہے, تو شیعوں میں بھی ایسی بہت سٹوریاں ہیں جو آئی ہیں اور اس کو داخل کیا گیا ہے, اور لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا. تو مسلمان بھی اور اسلام دونوں ہی کیا ہو گئے, نور ہو گئے. آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو جناب اب ذرا کامنالٹی تلاش کر کے مجلس ختم کرتے ہیں. اللہ نور ہو گیا بھائی قرآن کی روشنی میں. اللہ از نور, پروفٹ محمد ہی از نور, قرآن اینڈ آل ادر بکس دے آر نور. وعلیکم السلام. ایمان از نور, a مومن از نور, imam is nur, and then a Muslim is a nur, and Islam is nur. ایک قرآن کی آیت جو اس کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, پہلے میں سنتھسس نکال لوں تاکہ مجلس اپنے آخری منزل پہ آ جائے. اب آپ کو سمجھ میں آ گئی نا, تو روشنی تو نہیں ہے. اب اس میں ذرا کامنالٹی تلاش کریں. اللہ نور ہے, پروفٹ محمد بھی نور ہے. اللہ کیا ہے؟ الٹیمیٹ ڈیسٹنی. یعنی اللہ وہ ہے کہ خوبصورت بات ایک دن مصدق بھائی نے کہی کہ عقیدہ, اور انہوں نے کوٹ کیا غالباً کسی کو مجھے یاد نہیں آ رہا, لیکن اللہ ان کو جزا تھا, کہ خوبصورت جملہ تھا کہ عقیدہ تو عقیدہ توحید ہی ہے, باقی عقائد تو اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یا بچانے کے لیے یا ایکسپلین کرنے کے لیے ہوئے. مثال کے طور پر نبی جو ہے وہ عقیدہ توحید کی پروموشن کے لیے ہے, امام اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے, قیامت اس کی ویلیڈیشن ہے, عدل اس کی ڈیمانسٹریشن ہے. میں نے بعد میں سوچا تو میں نے یہ اسائن کی چیزیں, اور امامت جو ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے. آپ سمجھ رہے ہیں, عقیدہ ایک ہی ہے صرف, عقیدہ توحید, بس وہی اسی طرف چہرہ اسی کی طرف جانا. تو اب ذرا دیکھیں کہ اللہ بھی نور, اللہ کا نبی بھی نور, تو اس میں کامن, اور امام بھی نور, ابھی ساری چیزیں ہوتے مسلمان بھی نور. اللہ جو ہے وہ ڈیسٹنی ہے, ایک ہدایت کا نظام ہے جس میں اللہ ڈیسٹنی ہے. نبی جو ہے وہ گائیڈ ہے اس ہدایت کے نظام کا, وہ آپ کو بتائے گا. قرآن اس کا کانسٹیٹیوشن ہے, ایسے ہی جناب. امام اس کا پروٹیکٹر ہے کہ کہیں سے ادھر ادھر سے چیزیں نہ آ جائیں. میری گفتگو سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر اس کے بعد جو مومن ہے وہ اس کا کنٹینر ہے, اس کا دل اس کا کنٹینر ہے, وہ اس ہدایت کے نظام کو اپنے اندر ایبزارب کرتا ہے. اور وہ جو ہدایت جو ایبزارب ہوتی ہے اس کو ایمان کہتے ہیں, اور جب وہ ڈیمانسٹریٹ ہوتی ہے تو وہ اسلام کہلاتی ہے, اور جو ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے وہ اسلام. تو یہ ہدایت کا پورا ایک نظام ہے جس کو اللہ نے نور سے تعبیر کیا ہوا ہے. یہ کوئی میٹیلسٹک لائٹ نہیں ہے
رسول اللہ کی خلقت جو نور پہ ہوئی ہے وہ اس کا مٹیریل کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. آپ جو وہ نور سمجھتے ہیں, اگر آپ کہیں کہ رسول اللہ کی خلقت نور پہ ہوئی ہے, وہ جو نور جو ہم سمجھ رہے ہیں, تو نور پہلی مخلوق ہے, رسول اللہ دوسری مخلوق ہے, کیونکہ جو چیز جس سے کمپوز ہوتی ہے اس کا پہلے وجود میں آنا ضروری ہے. آپ میری بات سمجھیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرپریٹیشن ہماری رسول اللہ کی نور ہے کہ نورانی کوئی چیز ہوں گی جیسے ہم تصویروں میں بناتے ہیں, یہ وہ نور نہیں ہے, میٹافوریکلی نور بتایا گیا. لیکن اس کا ایک میننگ بڑا کلیئر ہے کہ جیسے اللہ نے اپنے آپ کو نور کہہ کے جو ہے وہ ہدایت کا منبع کہہ دیا ہے, اسی طرح رسول اللہ جو ہے وہ ہدایت کے پروپوگیٹر اور ایکسپلینر اور پروموٹر ہیں. یعنی رسول اللہ سے ہم تک ہدایت پہنچے گی. آپ میری گفتگو سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. اور اسی طرح امام کو جو ہے وہ آپ ہدایت کا پروٹیکٹر کہیں گے. تو یہ پورا ایک نظام ہدایت ہے. اب جب یہ کانسیپٹ ہدایت کا آپ قرآن مجید میں ان نور کی جگہوں پہ فٹ کرتے ہیں, جب بھی جہاں پہ بھی فٹ کرتے ہیں, پورے قرآن میں آپ سے درخواست کروں گا, تو یہ بہترین فٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو پورا ہدایت کا ایک نظام ہے, یہ نور کا نظام ہے. جو اس کا اسٹیک ہولڈر ہے, اللہ نے اس کو جو ہے وہ نور کہہ کے بلایا ہے. خود اللہ اس کا اسٹیک ہولڈر ہے, اللہ نور. خود نبی اس کا اسٹیک ہولڈر ہے, نبی نور. امام اس کا اسٹیک ہولڈر ہے, امام. ایمان خود مخلوق ہے, وہ اس کا اسٹیک ہولڈر ہے, وہ انرجی ہے, وہ مخلوق. قرآن اس کا اسٹیک ہولڈر ہے, تورات اس کی اسٹیک ہولڈر ہے, اور اس کے بعد جو انجیل ہے وہ اس کی اسٹیک ہولڈر ہے اپنے ٹائم میں, وہ کانسٹیٹیوشن وہ اس کی. تو یہ پورا جو ہدایت کا نظام ہے یہ در حقیقت ریپرزینٹ کرتا ہے نور کے کانسیپٹ کو. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ رسول خدا جو ہے ایسے نور پہ پیدا ہوئے جو سورج جیسی چیز ہے یا کوئی دوسری روشنی ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس سے پہلے رسول خدا سے پہلے پھر اس طرح کی روشنی کا ہونا ضروری ہے. روشنی سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کیمیکل ریئیکشن جن کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے ان کا ہونا ضروری ہے. ان کیمیکل ریئیکشن سے پہلے اس کمپوزیشن کا ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے کیمیکل ریئیکشن اکر ہوتے ہیں. تو یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہمیں کلیئر ہے کہ اللہ کا ایک ہدایت کا نظام ہے, اور اس میں جو اسٹیک ہولڈر ہے آپ مجھ اور مومنین سمیت, جو اللہ کے نظام کو فالو کرے گا اللہ نے اس کو ایک بہترین نوری نظام کا حصہ سمجھا ہے. اور جب نور آئے گا تو پھر اندھیرا چلا جائے گا. تو نور ریپرزینٹ کرتا ہے ساری ڈومین, پازیٹیو ڈومین کو. علم کو امیر المومنین نے نور کہا, تقوی نور ہے, شجاعت نور ہے. جتنی پازیٹیوٹی ہے وہ ہدایت سے ہے, اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت سے, وہ سب نور ہے. جتنی اس کے اپوزٹ چیزیں ہیں, علم کے اپوزٹ جہالت ہے, جہالت تاریکی ہے. آپ صدق کے اگینسٹ کذب رکھیں گے, کذب تاریک. تو آپ سمجھ گئے ہدایت کی یہ لکیر ہے, ادھر جو کچھ ہے وہ نور ہے, اور اس کے ادھر جو کچھ منفی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ظلمات ہیں. اور یہ صحیح کانسیپٹ جو ہے وہ نور کا ہے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود. تو قرآن مجید میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھ کے ختم کر دوں. وَأَشْرَقَتُ النُّورُ بِرَبِّهَا وَأَشْرَقَتُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے نور سے زمین چمک اٹھے گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اور کتاب اپنے میننگز دے گی. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ, اور نبی اور شہداء واپس آئیں گے. قرآن مجید. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان فیصلے حق سے ہوں گے. وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ, اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. قرآن کی آیت ہے. تو کیا یہ تو ایک وقت آئے گا وَإِذَا أَشْرَقَتُ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, یہ کوئی میشر کی بات نہیں ہو رہی, یہ ارض کی بات ہو رہی ہے. زمین چمکے گی. میشر میں تو زمین ویسے ہی جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ختم ہو چکی ہے. یہ تو بات ہو رہی ہے کہ زمین پہ ایک وقت آئے گا کہ نور اللہ کا چمکے گا, کتاب اپنے بالکل صحیح معنی دے دے گی, نبیین اور شہداء واپس پلٹیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور ہر فیصلہ حق کے ساتھ ہوگا اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک ایسا آنے والا ہے جس کو یہ 5 کی 5 کنڈیشنز جو ہیں وہ فلفل کرنے کے لیے اللہ اتارے گا. اور اتارنے کے بعد یقیناً وہ جو امام ہے وہ اللہ کے نور کو ڈیمانسٹریٹ, یعنی ہدایت کے نظام کو پرفیکٹ کر دے گا. یہاں پر بھی جب آپ ہدایت کے میننگز میں آپ لگتے ہیں تو
آیت بے پناہ سینس دیتی ہے, کیونکہ جب ہدایت کا نظام پرفیکٹ ہوتا ہے تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ قرآن مجید اپنے ایگزیکٹ میننگ دے گا. ہدایت کا نظام پرفیکٹ ہوگا تو نیکسٹ چیز کیا ہوگی کہ آپ کے پاس جو ایک وقت آئے گا کہ یہ جو نبی ہیں اور شہداء واپس آئیں گے ظالموں کے خلاف لڑنے کے لیے. اسی کو رجت کہتے ہیں. اور فیصلے حق پہ ہوں گے, اس کا مطلب ہے کہ کفر و شرک و نفاق ختم ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی وجہ سے غلط فیصلے ہوتے ہیں اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. اور مظلوم, باقی قرآن کی آیت جو مظلوموں کو سپورٹ کرتی ہیں وہ مسلسل یہی کہہ رہی ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم مظلوموں کو وارث بنا دیں گے. آپ میری گفتگو پہنچ. تو نور کا اگر آج مفہوم آپ تک کلیئر ہو گیا ہے تو اس کی ریلیونس کیا ہے آج کے دور سے. پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو بلائنڈلی نہ پڑھا جائے کہ جو بس بیان کر دیا گیا, اس کے لیے تفاسیر کو دیکھا جائے, اس کو خود غور و خوض کیا جائے. یہ ہم اخباری نہیں, اخباریوں کا 11ویں صدی ملا امین استرابادی نے کیا کہا تھا کہ قرآن تو عام آدمی کے لیے آیا ہی نہیں, وہ تو صرف امام کے لیے, ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں. یہ اخباریوں کا نظریہ. جب آپ قرآن پہ غور کرتے ہیں تو ہدایت کا سٹیک ہولڈر ہے, امام ہدایت کا سٹیک ہولڈر ہے, یہ سب نور ہے. اور آپ خود مسلمان کی حیثیت سے, مومن کی حیثیت سے اس نور کا حصہ بنتے ہیں. نور میں دوئی نہیں ہوتی. ظلمات, اللہ نے جو ہے وہ ظلمات کا لفظ استعمال کیا, لیکن ہدایت کے لیے صرف نور کا سنگولر واحد کیا. تو امید کرتا ہوں کہ مفاہیم آپ تک پہنچے ہوں گے. صرف اس کا ہے کہ تحقیق کریں. وہ مذہب نہ لیں جو ماں باپ دادا کا ہے, وہ مذہب نہ لیں جو معاشرے میں ہے, وہ مذہب نہ لیں جو ممبر سے ہو رہا ہے, وہ مذہب نہ. اگر ایسا ہوتا تو اللہ توحید جو اکیلا مطلب عقیدہ اصل میں تو توحید ہی ہے, تو اس کے لیے اللہ جو ہے وہ تقلید کو حرام نہ قرار دیتا. سب سے بڑا عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے. اسی کے لیے نبوت کو سمجھنا, اسی کے لیے امامت کو سمجھنا, اسی کے لیے آپ نے قیامت کو سمجھنا, اور اسی کے لیے آپ نے عدل کو سمجھنا, اسی کے لیے فروعات ہیں سارے. وہ عقیدے کے لیے اللہ آپ سے کہہ رہا ہے تقلید حرام ہے, اس پہ حرام گناہ ہے. یعنی اگر آپ اپنے ماں باپ کو یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ میں اللہ یہ کہ میرے ماں باپ جو کہتے ہیں, اگر آپ نے خود ریفلیکٹ نہیں کیا تو حرام کا لفظ ہے بھائی, حرام کا. میں کوئی خود نہیں کہہ رہا. جس عالم دین سے پوچھیں گے, اصولیت و فقہ کے بیٹھے میں پڑھاتے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں, اصول دین میں تقلید حرام ہے, منع نہیں کی گئی. ایسا نہیں کہ ہلکا ورڈ رکھ دیا کہ حرام ہے. کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. ایک دو بلند آواز سے تو اسی نور کی ایک کرن امام حسین ہے, اسی ہدایت کے نظام کا ایک دین, ایک ستون ہے امام حسین, ایک سورج ہے امام, اور اس سورج کی ایک کرن عباس ہے. یہ وہ مومن ہیں جو نور علی نور, نور کے اوپر جو ایک نور ہے وہ امام حسین ہے. تو یہ بھی نور ہے, یہ بھی ہدایت کے نظام کے سٹیک ہولڈر ہیں. ان کی کنٹریبیوشن جب آئیڈینٹیفائی کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ نظام ہدایت کو, اللہ کے نظام ہدایت کو اسٹرینتھن کیا ہے انہوں نے. اللہ کا نور جو اللہ کی طرف لانے کے لیے جو نور کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے, اس کو اپنی جگہ پہ قائم رکھا ہے. یہ ہے عباس. آپ کو علم ہے میں رات کو مصائب پڑھ دوں گا, لیکن 2 جملے ضرورت ہیں کہ عباس, اکبر اور سجاد, یہ 3 جب مدینے کی گلیوں میں نکلا کرتے تھے تو بنی ہاشم کے یہ وہ نوجوان تھے کہ جن کے لیے نظریں اتارا جایا کرتی تھی, جن کے لیے قرآن پڑھا جاتا تھا. جیسے اکبر کے لیے نا جب تینوں نکلتے تھے تو لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے, قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کرتے تھے. عباس, اور بڑا کمال رشتہ تھا عباس کا. عباس کا رشتہ سکینہ سے بھی بہت عجیب ہے. بنی ہاشم میں ایک روایت تھی کہ بنی ہاشم کے بچوں کو جب کوئی چیز درکار ہوتی تھی نا تو وہ سب کے سب سکینہ کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے سکینہ ہمیں اپنے والدین سے یہ چیز درکار ہے. تو سکینہ کی یہ ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ سکینہ کہتی تھی میں اپنے بابا سے کہوں گی, نہیں,
سکینہ بچوں سے کہتی تھی تم صبر کرو، ابھی میرے چچا آئیں گے نا، میں ان سے کہوں گی. خدا کی قسم یہ مجلس ختم ہو گئی ہے. صرف یہ سوچئے کہ بچی کی آس کیا تھی عباس سے، بس. میرے بھائی کی شہادت ہوئی، میں پہلی دفعہ اپنی 2 بھتیجیوں کو بھائی کی قبر میں لے کے گیا. خدا کی قسم وہ جس طرح گریا کر رہی تھی، میرا دل پھٹ رہا تھا. میں نے اللہ سے دعا کی میں مر جاؤں گا، پروردگار باپ ان کا چلا گیا ہے تو اطمینان اتار. خدا کی قسم وہ ایک دم سے خاموشی. مجھے اندازہ ہوا کہ اگر باپ چلا جائے تو چچا کی کیا حیثیت ہوتی ہے. آپ بھی بھتیجیوں والے. میں اپنے چچا عباس سے کہوں گی اور عباس حسین سے جا کے کہا کرتے تھے آقا سکینہ کی خواہش حکم دیجئے، آپ کا صرف اجازت درکار ہے، خواہش میں پوری کروں گا. ایک وقت گزر گیا 3 سال کا عرصہ کہ عباس ہی تھے جو سکینہ کی خواہش پوری کرتے تھے. جب اجازت مل گئی تو اجازت مانگتے ہوئے عباس کے پاس سکینہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حسین کہہ رہے تھے نہیں عباس میں تم تو میرے لشکر کے سالار ہو، عباس کا جملہ آپ کے سامنے مجھے وہ نہیں پڑھنا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کے لیے آپ مجھے تیار کر رہے، جس کے لیے آپ مجھے ٹھہرائے ہوئے، وہ کہاں رہ گیا؟ کون سا لشکر ہے جس کے لیے آپ مجھے سالار بنائے بیٹھے؟ مگر حسین نے اجازت اس جملے پر بھی نہیں دی. اب عباس بڑے مجروح ہو کر، مغموم ہو کے خیموں کی طرف گئے. خیموں کی طرف گئے تو عباس نے سنا کہ بچوں کی کراہیں اب چیخوں میں تبدیل ہو گئی. اللہ تش اللہ تش اللہ تش. پہلے سر جھکا کے اللہ تش کہہ رہے تھے، اب اپنے والدین کی طرف سر اٹھا گئے اللہ تش اللہ تش اللہ تش. عباس ذہن میں خیال آیا، کہا بچوں میں تمہاری مرادیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سکینہ ان بچوں کو پانی چاہیے نا؟ کہا ہاں چچا جان یہ بہت پیاسے. کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، بابا سے جا کے صرف اتنا کہنا ہے بابا خیمے میں بچے اب زندہ نہیں رہ سکتے، چچا کو اجازت دیجئے کہ پانی جا کے لے کر آئے. حسین نے دور سے دیکھا عباس و سکینہ آ رہے، حسین سب کہانی سمجھ گئے. سکینہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کے عباس کے ساتھ حسین کے پاس پہنچی. حسین نے کہا جانتا ہوں سکینہ تم کس لیے آئی ہو. عباس خاموش ہے. کہا بابا جانتے ہیں تو پھر اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اجازت کیوں نہیں دیتے؟ عباس نے کہا اجازت دے رہا ہوں بیٹا، آج تو اجازت لینے آ گئی ہو نا، لیکن کل جب شقی تمہیں تماچے مار رہا ہوگا، ارے تمہارے کانوں کے بندے چھینے جا رہے ہوں گے، جب خاک تمہارے سر میں ہوگی اور تم ایک خیمے سے شام غریبہ میں دوسرے سے تیسرے سے چوتھے خیموں سے ہوتی ہوئی صحرا میں بھاگتی ہوگی اور گھوڑوں اور گھڑ سواروں کے درمیان ہوگی، اس وقت تم بہت یاد کرو گی کہ کاش میں نے چچا کو اجازت نہ دلائی ہوتی تو یہاں چچا کو بلا دیتی.
اللہ اکبر. اعلی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہماری اس مختصر بات قبول فرما. یہ جو اشکوں کا وقت ہے نا، یہ بڑا کمال وقت ہوتا ہے دعا کے لیے. تو اخلاص سے دعا مانگی اور چھوٹی بڑی سب دعائیں مانگیں. یہ سوچنا صرف آخرت نہیں. رسول اللہ نے کہا تسمہ بھی اگر گم جائے جوتے کا، اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگو. تو اپنے دل کی جو حاجات ہیں چھوٹی بڑی ہم سب کی مختلف، اور پھر یہ کہ اس کو عمومیت دے دیں. جو اپنے لیے مانگ رہے ہیں وہ سب مسلمانوں کے لیے مانگیں. 1 منٹ کے لیے ریفلیکٹ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں، معصومین کا واسطہ دیجئے، اپنی جائز شرعی حاجات کریں، اور ٹھیک 1 منٹ کے بعد ہم ماتم انشاءاللہ. یہ لمحہ قبولیت کا یہ ہوتا ہے مجلس کا، جہاں پہ آپ اپنے لیے ہدایت مانگیں انشاءاللہ. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین. رو پکاری والی سکینہ، امو گھر آ جائیے. رو پکاری والی سکینہ، امو گھر آ جائیے. رو پکاری بالی سکینہ، امو گھر آ جائیے. رو پکاری بالی سکینہ، امو گھر آ جائیے. بابا جب سے رن کو سدھارے، بابا جب سے رن کو سدھارے، بیٹھے ہیں در پر آس لگائے، بیٹھے ہیں در پر آس لگائے. پانی اب تک آپ نہ لائے، اب تک آپ نہ لائے. اتنا نہ اب تڑ پائیے، امو گھر آ جائیے. رو پکاری بالی سکینہ، امو گھر آ جائیے. اکبر بھائی رن سے آؤ، اکبر بھائی رن سے آؤ. غم کی ماری سے مل جاؤ، بیماری سے مل جاؤ. بہنا کو اپنا حال سناؤ، کو اپنا حال سناؤ. صورت آ کے دکھائیے، امو گھر آ جائیے. رو پکاری بالی سکینہ، امو گھر آ جائیے. راکھ ہوئے سب خیمے جل کر، سب خیمے جل کر. مار تماچے شمرن آ کر، تماچے شمرن آ کر. جل گیا ہے بھیا کا بستر، بھیا کا بستر. ظلم سے ہم کو بچائیے، امو گھر آ جائیے. رو پکاری بالی سکینہ، امو گھر آ جائیے. سونا جنگل رات ہے کالی، سونا جنگل
رات ہے کالی، کون کرے گا اب رکھوالی، کرے گا اب رکھوالی، گودی اماں کی ہے خالی، اماں کی ہے خالی، اصغر کو لے آئیے امو گھر آ جائیے، رو رو پکاری والی سکینہ، امو گھر آ جائیے، ایک بھائی بیمار پڑا ہے، بھائی بیمار پڑا ہے، اس پر بھی یہ ظلم و جفا ہے، یہ ظلم و جفا ہے، کوق و سلاس میں جکڑا ہے، حاصل میں جکڑا ہے، قید سے اس کو چھڑائیے امو گھر آ جائیے، اور پکاری والی سکینہ امو گھر آ جائیے، رو رو پکاری والی سکینہ امو گھر آ جائیے، کاش عباس نہ مارے جاتے، 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 اس طرح لگتی ناک بے کہ کلیجے میں سنا، اس طرح ہوتی نہ سادہ کہ خیموں میں فغاں، یوں نہ زینب کے سہارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، دونوں بازو وہ شہنشاہ وفا کے تامے، لاش عباس پہ شبیر بکا کرتے تھے، بھائی تم بعد ہمارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، گردن شاہ پیرے میں یوں نہ خنجر چلتا، یوں نہ خورشید امامت سر مقتل ڈھلتا، یوں نہ سر نیزوں پہ سارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، ہوتے عباس دلاوے تو نہ خیمے جلتے، شام غربت نہ سکینہ کو تماچے لگتے، گوشوارے نہ اتارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، ہوتے عباس تو چھتی ناردا زینب کی، پاؤں میں عابد مزتر کہ نہ بیڑی ڈلتی، تازیانے بھی نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، کاش عباس نہ مارے جاتے، Say